راہ ہدایت کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شہد اور شہد کی مکھی کے متعلق جانیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی بلند عمارتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی الہام کے ہے۔ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں پر کہیں بھی اپنے چھتے بنائے اور پھر وہ کہیں بھی پھولوں کا رس چوسنے چلی جائے، لیکن واپس اپنے گھر میں یعنی اپنے چھتوں کی طرف لوٹ آتی ہے اور وہ راستہ نہیں بھٹکتی۔ وہ اپنے پروں سے موم بناتی ہے اور اپنے منہ سے شہد جمع کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مکھی کی عمر 40 دن کی ہوتی ہے سوائے شہد کی مکھی کے، اور شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سفید، زرد، سرخ، یعنی جس طرح کا پھل اور پھول ہوگا اور زمین ہوگی اسی طرح کا شہد کا رنگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، یعنی کئی بیماریوں کا علاج اس شہد میں موجود ہے، اور شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس میں سرد بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک حدیث میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا، شہد دیا، پھر آیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور شہد پلا۔ اس نے پھر جا کر پلایا، پھر حاضر ہو کر یہی عرض کیا کہ اس کے دست اور بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا پھر شہد دے۔ تیسری مرتبہ شہد سے بفضل تعالیٰ اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا اور آپ شہد کو بے انتہا پسند کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، پہلی پچنے لگوانے میں، دوسرا شہد پینے میں اور تیسرا داغ لگوانے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 شفا دینے والی چیز کی قدر کرو، ایک تو شہد، دوسرا قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا ہے، یعنی اس کی ہر آیت لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا و مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور قرآن میں سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا ہے، تو اس طرح شہد جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ رکھا ہو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اتنا پسند تھا کہ کئی لوگ آپ کو شہد تحفے میں دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد، دوسرا قرآن، یعنی شہد پینے سے تم کئی بیماریوں سے دور رہو گے اور قرآن پڑھنے سے ہر بلا اور ہر بیماری سے محفوظ رہو گے۔ ان تمام آیتوں اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کتنی شفا رکھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہد کی قدر کرنے کی توفیق دے اور شہد کو اپنے اوپر لازم کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے تاکہ اس کے تمام فائدے ہم کو حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیر۔